قرآن شریف میں کچھ ایسے مقامات تلاش کیجئے جو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ جو اللہ سے تعلق میں میرا جو ایک باطنی حال ہے اس کا اظہار کرتے ہیں. یعنی وہ حال اللہ کو پسند بھی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا تقاضا بھی ہے، اور وہ ظاہر میں فعل ہے یعنی عمل ہے، لیکن معنی میں وہ حال ہے. یعنی وہ عمل اگر اس حال سے خالی ہوگا تو مقبول نہیں ہے. تو ان معنوں میں کہہ رہے ہیں. تو جیسے مثال طور پہ کہ تقوی ہے ایک لفظ، اور بہت بنیادی اصطلاح ہے نا قرآن کی. تو اب تقوی کا مطلب بھی ہمیں معلوم ہے، تقوی کا سورس بھی ہمیں معلوم ہے. یعنی تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا اور نیکیاں بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، تقوی یہ ہے. تو اب اس میں مجھے یہ بھی اللہ نے بتا رکھا ہے کہ تقوی جو ہے وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو مجھ سے ڈرتے ہیں. یعنی تقوی کا سورس خشیت ہے، اللہ کی خشیت سے تقوی پیدا ہوتا ہے. اللہ کی خشیت نہ ہو تو تقوی کی طرف جو اشارہ کرنے والے افعال تقوی نہیں کہلائیں گے. مطلب میں گناہوں سے بھی بچ رہا ہوں، بڑی محنت کر رہا ہوں، مشتبہ چیزوں سے بھی پرہیز کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، اور لیکن یہ کہ مجھے میرے اندر اس کا سورس بیدار حالت میں نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ میں خود اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا، اپنے آپ کو یقین دلانے کے لیے بھی، کہ میں یہ سب اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہا ہوں. یعنی اللہ سے میرا ڈرنا تقوی کا سبب ہے. تو یہ تقوی ناقص ہے. مطلب کیونکہ تقوی اپنی سچویشن میں کیفیت ہے، وہ کوئی مفہوم نہیں ہے. یعنی ڈر ایک کیفیت ہے نا، تو اس کا ہر مفہوم اس کیفیت کو طلب کرے گا. تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو قرآن شریف میں اوصاف ہیں نا، بندوں کے اوصاف، تو ان پہ کبھی غور کیا کریں. مطلب جیسے تلاوت کرتے ہوئے اب کہیں بھی ظاہر ہے کہ ایک دن کی تلاوت میں کوئی نہ کوئی لفظ اس طرح کا آئے گا. حمد کا آ جائے گا، شکر کا آ جائے گا، استغفار کا آ جائے گا، محبت کا آ جائے گا. مطلب جو اللہ کو پسند ہیں، جو اوصاف ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے وہ. تو اب اس میں ذرا غور کیا کیجئے کہ کیا اس کا جو اس سے مطابقت رکھنے والا حال مجھے حاصل ہے. بس یہ سوال کیا کیجئے اپنے آپ سے. میں نے الحمدللہ کہا کیا وہ پڑھا قرآن شریف میں تلاوت میں کہ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ الحمد صرف زبان سے ادا ہوگا اور ثنا یا شکر کا ارادہ کر کے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا تو کیا میں نے اس کا تقاضا پورا کر دیا؟ یعنی قصد میرا یہی ہے کہ اللہ کی شان بڑی ہے اور ثنا کرو، اور اللہ کے احسان بڑے بڑے ہیں، شکر کرو. تو اس نیت کے ساتھ میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، تو کیا میں نے حمد کا حق ادا کر دیا؟ یا یہ کہ اپنا حمد میں سچا ہونا، اللہ کی حمد کو اس کی شان کے مطابق اہمیت دینے کی کوئی احساساتی اور احوالی تائید مجھے حاصل ہے؟
کیونکہ میں فائدے اور نقصان کے تمام تصورات میں احساسات کی تصدیق رکھتا ہوں کہ کوئی نقصان کاروبار کا ہے تو میری ہارٹ بیٹ کم ہو سکتی ہے، کوئی فائدہ کاروبار کا ہے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو سکتی ہے، ہاتھ میں نہ ہونے کے باوجود۔ تو اس کا مطلب یہ کہ میں اس فائدے اور نقصان کو اہمیت دیتا ہوں، اور یہ کوئی برائی کی بات نہیں، میں اسے اہمیت دیتا ہوں۔ اس کی اہمیت ایسی ہے کہ اس کا نظر سے محض خیال کی صورت میں اور وہم کی صورت میں بھی آ جانا میرے اندر متعلقہ احساسات پیدا کر دیتا ہے کہ نہیں؟ تو اب اللہ اور بندہ مطلب یہ تو دو آخری پولز ہیں نا، تو اب اس میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی احسان مندی سے ہر سانس میں تجربہ میں رہنے کے بعد، تو اس میں احساس کیوں نہیں ہے؟ تو اس طرح آپ اللہ کے کلمات فضائل، جو فضائل والے کلمات ہیں، اور بھی یعنی اللہ جہاں بتاتا ہے کہ بندگی کے یہ تقاضے ہیں، ان سب تقاضوں کی حسی تصدیق لازم ہے۔ اللہ سے ڈرنا عقلی نہیں ہے کہ جیسے لوگوں نے کہہ رکھا نا بھئی اللہ سے ڈرنا، بس ہم ڈر رہے ہیں، بے ارادہ ڈرنے کا ہے، نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام سے گھبرا جاتے ہو؟ تم نے جن بھوت دیکھے ہیں؟ تو میں وہ گھر میں لے جا رہا ہوں کہ یہاں جنات رہتے ہیں، تو یہ سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھے ہیں یا کبھی دیکھ سکو گے؟ تو یہ سب بہانے ہیں کہ وہ ہمارے تجربے میں نہیں، مشاہدے میں نہیں۔ مشاہدہ اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ میرا ہر سانس جو ہے وہ اس کی نعمت ہے وغیرہ۔ تو لیکن یہ سب بھی مصنوعی اسباب ہیں۔ اللہ اپنی ذات سے محمود ہے، بندہ اپنی حقیقت میں حامد ہے، چاہے اس کی واقعاتی شہادتیں ہوں یا نہ ہوں۔ بندے کا مطلب ہے حامد ہونا، اللہ کا مطلب ہے محمود ہونا۔ تو ذرا اس سطح پہ چیزوں کو رکھو۔ اللہ سے تعلق میں اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ڈرے بغیر اس سے محبت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کو محبوب رکھنا ہے، کیونکہ اس سے محبت کیے بغیر اس سے ڈرا نہیں جا سکتا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ذرا سا مشق کیجئے اس کی۔ اب جیسا ہم نے بتایا وہ لفظوں کی مشق ہے، یہ معانی کی مشق ہے۔ تو جب قرآن سے اگر ہم نے اخذ احوال کا عمل شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ پھر کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں مزید درکار ہوگی۔ تو یہ کیجئے۔ آپ جیسے آج سورہ فاتحہ پڑھی نا تو کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد اس کا ترجمہ مجھے یقین سے معلوم ہے، اور یہ اچھی چیز ہے، یہ عبادت ہے حمد کرنا، اللہ کا تقاضا ہے کہ میری حمد کرو۔ اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو کنونس کرنے والی، یا حمد کے بارے میں آپ کو جو بھی معلومات ہیں ان سب کو اکٹھا اور حاضر کر لیں۔ اس کے بعد یہ سوال اٹھائیں کہ حمد صرف فعل ہے یا حالت ہے۔ تو اگر پتہ چلے کہ نہیں بھئی تو حالت، شکر گزاری فعل کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر پوچھیں اپنے آپ سے کہ بھئی ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اللہ سے طلب کریں، ہے تو دوبارہ حمد کر دیں۔ تو اللہ نصیب فرمائے، ہمیں بہت ضرورت ہے اللہ کے ساتھ تعلق میں فطری درجے کی سچائی کی، وہ آئیڈیالوجیکل سچائی نہیں، فطری سچائی۔
فطری سچائی یہی ہے کہ اللہ سے تعلق میں احساسات کی شمولیت لازم ہے، تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اپنے متعلقہ احساسات سے خالی ہو کر۔ تعلق کے لفظ میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے یعنی جس سے تعلق ہے اس کی مناسبت سے، یا تعلق کا جو مقصد ہے، جو معنی ہے، جو مطلوب ہے، اس کی مناسبت سے آپ کے اندر کیفیات اور احساسات میں رہتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے تو پھر وہ خطرے کی بات ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ اہل ایمان اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی ایسی محبت کرتے ہیں جو کسی سے نہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں جو کسی سے نہیں، اشد میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ تو یہ کیا، اگر ہم اس کو اللہ کی طرف سے ڈیفینیشن سمجھیں اہل ایمان کی، کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں، یعنی مجھ پر جو ایمان لایا ہے وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ اہل ایمان کی پہچان کہلائے گی نا۔ کہ پھر میں اور آپ دیکھیں گے نا، دیکھنا چاہیے ہمیں، اگر اس کا احتمال بھی ہے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مطلب اگر یہ بات علمی طور پر چاہے بعد میں غلط ثابت ہو جائے کہ یہ محبت کو ایمان کی شرط نہیں بتایا بلکہ ایمان کامل ہونے کا نتیجہ بتایا، تو اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کمال ایمان بھی ہمیں چاہیے، صداقت ایمان بھی چاہیے۔ تو اس کو ذرا سا اس نظر سے دیکھیں کہ کیا یہ تقاضا میں پورا کر سکتا ہوں، اور جس تقاضے کے بارے میں یہ سمجھا جانا چاہیے کہ اس کے بغیر ایمان نہیں ہے، یعنی اللہ سے محبت نہ ہو، اشد محبت نہ ہو، تو آپ کے اور میرے ایمان پہ شک کرنا قانونی جواز رکھتا ہے، یا خود اپنے ایمان پہ شبہ کرنا۔ تو اس کو ذرا سا، تو اس سے کیا ہوگا کہ باطن جو ہے وہ مطلب یہ کہ مجھے یوں لگے گا کہ میں اپنی حقیقت سے منحرف نہیں ہوں۔ لفظوں میں معنی در معنی ڈھونڈتے جائیے، قرآن میں موجود اور ظاہر معانی کو ان کے لیے درکار احوال میں ڈھالتے چلے جائیے، بہت خوب مزے ہیں، پھر آرام سے رہیں۔ اور یہ کوئی بڑا کام تھوڑی ہے، یہ فطری کام ہے۔ اب بتاؤ کوئی آدمی آج کل تو کہتے بھی ہیں کہ مجھے اپنی والدہ سے محبت محسوس نہیں ہوتی، تو اب اس سے کیا ترکیب سکھائیں کہ وہ والدہ سے محبت کرے؟ یہ کوئی سیکھنے کی چیز ہے؟ تو اللہ سے محبت محسوس نہ ہونے کا پھر کیا درجہ ہوگا کہ بھئی مجھے جو ہے وہ فلاں چیز سے رغبت نہیں ہے، مطلب مجھے پیسوں سے بالکل رغبت نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والا ملا تو نہیں، لیکن ویسے ہی فرض کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ اب اس کو کیا سکھائیں گے رغبت کیسے پیدا کرو، کیونکہ اللہ نے مال سے میلان اور مال اور یہ سب ایک مادے سے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو اتنا میلان رہتا ہے آدمی کا، وہ فطری ہے۔ تو اس کو بھائی ضرور کرو، اب مطلب اتنا زیادہ آسان کام میرا خیال ہے کہ بتایا، اس سے بڑھ کر آسان کام اپنے آپ کو اپنی حقیقت کے ساتھ فنکشنل رکھنے کے لیے بتایا ہی نہیں جا سکتا، جو آج میں نے دو پہلوؤں سے عرض کیا کہ لفظ سے تعلق میں گہرائی پیدا کرو زبان سے، اور یہ ذرا سا کر کے، اور یہ پھر عادت بن جاتی ہے آدمی کی۔ پہلے ہو سکتا ہے حمد ہے، شکر ہے، تقویٰ ہے، اخلاص وغیرہ، پھر اس کے بعد ہو جاتا ہے کہ اللہ اکبر کہا ہے،
اب اللہ اکبر کوئی میرے طرف اشارہ کسی طرح کا نہیں ہے نا اس میں، کہ ایک حقیقت بیان ہو رہی کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ سب سے بڑا ہے یہ مجھے محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ جو ہے وہ سزا دے گا اپنے سرکشوں کو، تو یہ والا خوف مجھے جگاتا کیوں نہیں ہے؟ یہ وہم کیوں نہیں میرے اندر پیدا ہوتا کہ کہیں میں بھی تو سرکشوں میں نہیں؟ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شبہ ہو جائے کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، اور ہم اتنے بڑے مومن ہیں کہ ہمیں یہ شبہ ہی کوئی نہ ہو۔ تو یہ بھائی ذرا سا یہ کر لیں اور چیزوں کو سادگی سے ان کے فطری آہنگ میں رکھیں۔ ہمارے یہاں اب جو مذہبی تعلیم و تربیت کا جو نظام ایک وقت تک کامیابی سے ماشاءاللہ چلا آ رہا تھا، اب وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے۔ اب نہیں، اب چیزوں کو بالکل سادگی اور فطرت کے ساتھ، فطرت کے پیرائے میں۔ بھائی ظاہر ہے اللہ سے میرا کوئی علمی تعلق ہے، میں جا کے وہاں کوئی پرچہ دوں گا؟ تو میرا تعلق اللہ سے جیسا ہے وہ تعلق کی اس فطرت پہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے اس کے تجربے کروائے ہیں۔ مطلب میری وہی صلاحیت تعلق اللہ سے تعلق میں ہے نا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، وہ الگ سے تھوڑی کوئی نظام ہے۔ اسی تعلق کو کے حقوق اللہ نے فطری انداز میں مجھ سے ادا کروا کر دکھا دیے نا، تو اب وہ پوچھے گا بھئی ہم ہی رہ گئے تھے عقلی تعلق اور فلاں تعلق کی مطلب موضوع۔ تو جب ماں سے تعلق فطری ہے، محسوس ہوتا ہے، تو اللہ سے تعلق بھی محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ سے کوئی کہہ دے آپ کے 500 سال پہلے جو آپ کے ایک جد تھے تو انہوں نے جو ہے وہ کشمیر فتح کر لیا تھا، تو آپ کو جو فخر محسوس ہوگا وہ احساس کی شکل میں ہوگا یا خیال کی صورت میں ہوگا؟ میرے فخر محسوس ہوگا۔ تو اب ان کا غیب بھی اتنا ہی ہے نا جتنا اللہ کا ہے، دونوں ہی ہو جل سمجھیں۔ تو یہ بھی آڑ نہ لی جائے کہ وہ کیونکہ بالکل ہی غیب مطلق میں ہے اب کیا کریں، بالکل نہیں۔ تو وہ آپ کے 500 سال پہلے والے جد بھی انہیں بھی دیکھنے کا تو کوئی امکان نہیں ہے نا۔ تو یہ نہیں، یہ ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، اور اس کا سبب جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت احساسات کے پورے نظام کو اللہ کی طرف سے موڑ کے اپنی طرف کر لیتی ہے۔ دنیا معبود اور محبوب مطلق بنے بغیر نہیں رہتی، دنیا بھی کہتی ہے کہ لا شریک مجھے رکھو۔ تو حب دنیا کو حدیث میں شرک کہا ہے نا، تو اس پہلو سے کہا ہے کہ یہ بالکل آپ کو اپنا بندہ بناتی ہے۔ اور دنیا سے تعلق میں تو ہم نے کسی دیکھا ہی نہیں کوئی کمزور ہو، مطلب وہ یہ کہے کہ جناب یہ نہیں محسوس ہو رہا، وہ نہیں محسوس ہو رہا، وہ تو کہتا ہے حاصل نہیں ہو رہا۔ محسوس تو اس کو جتنا ہو رہا ہے اس کی تسکین تو پوری دنیا بھی مل جائے تو نہیں ہوگی محبت جو ہے۔ لیکن تو بھائی بہانے بنانے کیا ہے؟ میں نے ایک بات دیکھ لی کہ میرے اندر نہیں ہے، اور میں مانتا ہوں یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، ضروری بات ہے، میں نے دیکھ لیا کہ میرے اندر نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مجھے ایک سہولت مل گئی نا۔ اب میں سجدے میں گر جاؤں یا اللہ اب میں کہاں سے پیدا کروں، میری کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، اب احساس میں کہاں سے لاؤں؟ تو آپ ہی کچھ فرما دیجئے، میں اس پہ توبہ کرتا ہوں اپنے نقص کا، اپنے جرم کا، جو بھی آپ میری اس کمی کو عنوان دیں گے میں دل و جان سے قبول کرتے ہوئے اس کمی یا بے وفائی سب پہ توبہ کرتا ہوں۔
لیکن توبہ تو کرنے پہ میں قادر ہوں فوری طور پر، لیکن وہ کفارہ جو دینا ہے، ازالہ جو کرنا ہے، اس پہ میری قدرت نہیں محسوس ہو رہی مجھے، ابھی کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ تو یا اللہ یہ عطا فرما دیجئے۔ اس کی طلب دیکھ لیجئے کہ سچی ہے، میں آپ کی محبت کی طلب میں سچا ہوں، اور واقف نہیں ہوں کہ کیسے ہو، تو یا اللہ بس طلب ہی پوری کر دیجئے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سے قرب کی طلب سچائی کے ساتھ ہو اور وہ پوری نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ مطلب دنیا میں سب سے آسان کام ہے اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے، سب سے آسان کام ہے۔ اللہ بس آپ کی طلب سچی ہے، مطلوب حاضر، تو اس یقین کے ساتھ جیسے آدمی طلب کرے اللہ سے، تو یہی وہ آدمی ہوگا۔ فرض کیا میں روتے رہوں کہ یا اللہ محسوس ہو محبت، یہ ہو وہ ہو، تو میں مر جاتا ہوں تو میں عاشقوں میں اٹھایا جاؤں گا۔ پھر اللہ کی کچھ رحمتیں ہوتی ہیں خاص سچے طالبوں کے لیے، جن کو شاید انہی کی بہتری کے لیے مطلوب زندگی میں فراہم نہیں کیا جاتا، انہیں بعد میں عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہاں تم اتنی بڑی نعمت سہار نہ سکتے، تو ہم تمہیں یہاں دیتے ہیں۔ تو اس امیدی چلو کرتے رہو کہ چلے بھی گئے، تو ظاہر طلب تو سچی ہے نا، سچی طلب لازم ہے کہ پوری ہو اگر وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہے، یہاں ہوگی یا وہاں ہوگی۔ تو جناب یہ ہو گیا آج کا۔ اگلی مرتبہ ہم نے جو میجر تھیمز آف قرآن کی سیریز کے کچھ حصے کیے تھے نا، تو اب یہی کریں گے اس طرح سے کہ قرآن میں جو بنیادی اصطلاحات ہیں بندگی کے حوالے سے، جیسے الوہیت کے حوالے سے ہیں، معبودیت کے حوالے سے ہیں، یعنی ہمیں اللہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے، یعنی باعتبار قانون بھی اور بلحاظ مشیت بھی۔ یعنی ایک ہے کہ اللہ چاہتا ہے، حکم نہیں دے رہا، ہمارا خیال کر رہا ہے، اور ایک ہے کہ اللہ ویسا ہونے کا حکم دے رہا ہے اور اس پہ غلطی معاف نہیں۔ یعنی اللہ کے ہاں غلطی معاف نہیں ہے، نقص معاف ہے، یعنی کامل نہ ہو سکنا معاف ہے، لیکن بے وفائی وغیرہ معاف نہیں۔ تو وہ ٹھیک ہے، تو ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں کو بھی کریں جن کو اللہ نے حکم کے ذریعے سے طلب نہیں فرمایا، جن کو اللہ پسند کرتا ہے ہم میں دیکھنا، لیکن انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا۔ ان چیزوں کی طرف زیادہ رغبت ہو جاتی ہے۔ آدمی کہتا ہے یا اللہ آپ اتنا زیادہ تو ہمارے لیے کر دیا، تو اب ہم بھی تھوڑا سا آپ کی مرضی پوری کر دیں، حکم تو نہیں ہے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے نا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں جو نفلیں نہیں پڑھتا نا، اس کے فرائض اچھے نہیں ہو سکتے۔ نفلوں کے بغیر نماز کی اسپرٹ نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو وہ یہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو اسی وجہ سے اللہ کو کچھ چیزیں ہدیہ کرنی ہیں، وہ ظاہر زیادہ سنوار کے بنا کر کریں گے نا۔